طارق فتح صاحب کے پاس سیدھا چلتا ہوں. طارق فتح صاحب پاکستانی اس پہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں پڑ رہا ہے کہ جو سانپ انہوں نے اپنے آنگن میں پالا تھا ایک دن ضرور ڈسے گا ان کو. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو پاکستانیوں کا پاکستان بنتے وقت یہی مقصد تھا. پہلی دفعہ انویژن جو ہوئی 1948 میں کشمیر کی انہی ٹرائبل پشتونس کو انہوں نے عام کر کے بھیجا تھا گلگت بلتستان میں اور مظفر آباد تک. تو اس میں کوئی چونکانے دینے والی بات نہیں ہے. اس کا جواب ہندوستان نہیں دینے پہ زیادہ افسوس ہے کہ وہ لوگ جو ہندوستان کے ہندوؤں کے دشمن ہیں، یعنی نفرت سے پیش آتے ہیں، اور ان کو کبھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو مغل اور سائیں جو گئے تھے یہ وہیں سے آئے تھے، اور ان سب کی جو مائیں ہیں وہ ہندو ہیں، لیکن ان کی کبھی لائلٹی زمین سے نہیں رہے گی، یہ آپ سمجھ لیجئے. اور یہ وہ جو غزوہ ہند کی تھیوری ہے وہ ان پہ ایپلیکیبل ہوتی ہے. یہ نصر من اللہ فتح قریب کہہ کے بار بار، یہ جب تک پاکستان ہے یہ خون اس علاقے میں بہاتا رہے گا. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا، بلوچستان میں دیکھا، یہ فرنٹیئر کا ایریا پشتونوں کا ایریا ہے، وہ ہم نے دیکھا کتنے وہاں کے ممبرز آف پارلیمنٹ ان کے جیلوں میں بند ہیں. پی ٹی ایم کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے بلوچستان میں اب کیا کر رہے تھے؟ ان کا جو افغانستان کا سدرن پروونس جو گیا ان کے ہاتھوں میں، یہ پاکستان کے ڈیتھ سکواڈز کا تھا جو وہاں بھیجا گیا. تو there is no surprise in this. وہ بیچاری جو آئی پی ٹی آئی کی لیڈر، وہ تو سچ بول گئی. غصہ ان سب کو یہ آ رہا تھا، ہوسٹ کو اور باقی لوگوں کو، کہ ارے بھائی کیوں بول رہی ہو سچ؟ the objection was کہ سچ مت بولو، یہ ڈھکی چھپی بات ہے، اس کو رہنے دو، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم پورا کریں گے. اینڈ طالبان ہو یا پاکستان ہو، اٹس the same thing. جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، انہی کو بنایا ہوا ہے نا طالبان. یہ آپ نے بنایا تھا سوویت یونین کے اگینسٹ، اس کو ریگن نے بھی گھر میں پالا، امریکہ بھی نہیں کیا. اور یہ جو کابل میں پریزیڈنشل ہاؤس ہینڈ اوور ہوا، وہ امریکن فورسز نے کیا ان لوگوں کو جو اردو بول رہے تھے. یہ ٹرانسفر ایسا نہیں ہوا ہے، یہ لکھا ہوا تھا. زلمے خلیل زاد جو پاکستان کے ایجنٹ ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے پاکستان کا حصہ لیا ہے، وہ ملا برادر کو کراچی کے جیل سے چھٹوا کے بائی ایئر لے جا کے قطر کے اندر بٹھوا دیا. یہ سب ہو رہا تھا آپ کے سامنے، لوگ آبجیکٹ کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ نہیں کرو، لیکن یہ ساری جو فارمیشن تھی پاکستان کے خلیل زادہ صاحب کے ساتھ، زلمے خلیل زادہ کے ساتھ، انہوں نے جا کے گورنمنٹ چینج کی، فائٹ. اور یہ کہنا کہ آرمی ٹرین ہوئی تھی، آرمی کو تو آرڈر تھا کہ کچھ نہیں کرو. It was all a conspiracy written down in Doha. قطر کی حیثیت کیا ہے؟ وہ گلف ایریا میں ایران کا سب سے بڑا ایلائے ہے. جب ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ یہ ان کے باتوں پہ یقین مت کرو، یہ دوغلے لوگ ہیں، انہوں نے ہر جگہ تباہی مچائی ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے وہاں کی کتنی امریکن ڈپلومیٹک ایمبیسڈر اور یہ سب کتنے پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ وہ قتل کرنے کے بعد سی آئی اے والے کو بھی چھوڑ دیا تھا. یہ بھی یاد ہوگا آپ کو. صرف نوٹ بازی کی بات ہوتی ہے، کتنے پیسے کس کو دینے ہیں، تو سی آئی اے والا جو تھا اس کو بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے. تو جو لوگ صرف پیسے کے معاملے میں زندگی اپنی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی واحد سوچ جو ہے وہ ہندو نفرت پہ بیسڈ ہے.